بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو ہے۔ فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو سر ونسٹن چرچل کی جو ابتدائی زندگی ہے تعلیمی، اس کے حوالے سے اس سبق میں ہمیں بتایا گیا۔ سر ونسٹن چرچل جو ہے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم رہے 1940 سے 1945 کے دوران اور 1951 سے 1955 کے دوران، اور انہیں نوبل پرائز فار لٹریچر بھی ملا 1953 میں۔ تو سر ونسٹن چرچل اپنا جو پہلا اسکول کا ان کا ٹیسٹ تھا جس میں انہوں نے داخلے کے لیے وہ وہاں پہ گئے ہیرو اسکول میں، اس کی رودات ہمیں سناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں انگلش کی جو امپورٹنس ہے ایک عملی زندگی میں اور ایک سیاسی زندگی میں اور ایک عام انسان کی زندگی میں برطانیہ کے اندر، اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ سر ونسٹن چرچل کہتے ہیں کہ جب ان کا پہلا ٹیسٹ ہوا تو وہ اس کو کچھ اچھے طریقے سے حل نہ کر سکے۔ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پسند کے مضمون تھے وہ پوئٹری اور ایسے رائٹنگ تھے، جبکہ جو ممتحن تھے، ایگزامینرز تھے، انہوں نے جو سوالات پوچھے اس ٹیسٹ کے اندر، وہ سوالات لیٹن، گریک لینگویجز کے بارے میں اور میتھمیٹکس کے بارے میں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس پیپر میں میں بالکل بھی اچھی کارکردگی نہ دکھا سکا، اور میں نے محض اس پہ اپنا نام لکھا، کوسچن 1 لکھا، بریکٹ اس کے گرد ڈالی، اور اس کے بعد کچھ ڈاٹس جو ہے وہ بے خبری میں ان سے وہاں پہ پڑھ گئے، یعنی پیپر پہ وہ کچھ بھی نہ لکھ سکے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو پرنسپل تھے وہ بڑے قابل شخص تھے، اور انہوں نے میری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جان لیا، اور انہوں نے مجھے گریڈ 4 میں جو ایسا درجہ سمجھا جاتا تھا جہاں پہ عموماً ٹیسٹ میں شامل ہونے والے بچوں میں سے جو کند ذہن بچے جنہیں سمجھا جاتا تھا ان کو رکھا جاتا ہے، یعنی سلو لرنرز تھے وہ، تو انہوں نے ان کو اس درجہ میں رکھا، اور اس جو باقی درجے ہیں ان میں باقی بچوں کو گریک اور لیٹن زبانوں کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا، میتھمیٹکس کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن ان بچوں کو جو گریڈ 4 میں رکھے جاتے تھے درجہ 4 میں، ان کو انگریزی زبان کے بارے میں زیادہ سکھایا جاتا تھا۔ تو ونسٹن چرچل کو خوش قسمتی سے ایک ایسے اچھے ٹیچر ملے جن کا نام مسٹر سومرویل ہے، جنہوں نے انگلش کو بہت اچھے انداز میں چرچل کو پڑھایا، اور وہ پڑھانے کا انداز ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ڈیفرنٹ کلر کے چاک رکھے ہوئے تھے، اور ہر پارٹس آف اسپیچ جیسے ناؤن، وربز، ایڈوربز، ایڈجیکٹیوز ہیں، ان کے لیے ڈیفرنٹ کلر چوز کیا ہوا تھا، اور جب وہ بورڈ پہ لکھتے تو انہی کلرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ لکھتے، تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی، اور ان رنگوں کی، چونکہ چھوٹے بچے رنگوں کے تناسب سے صحیح سیکھتے ہیں، تو وہ رنگوں کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر انداز میں ذہن نشین بھی ہو جاتا ہے کہ یہ والا رنگ وربز، ایڈوربز میں سے یا ایڈجیکٹیو، ناؤن میں سے کون سا ہے۔ تو چرچل کہتے ہیں کہ انگلش گرامر تو ہماری ہڈیوں میں رچ بس گیا، اور پہلے 3 سال انہوں نے ہیرو میں وہاں پہ لگائے انگلش سیکھنے میں، جس کی وجہ سے انگلش میں وہ بہترین کمانڈ حاصل کر پائے۔ آنے والے سالوں میں جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ عملی زندگی میں نے دیکھا کہ میں ان لڑکوں کی نسبت زیادہ آگے آ گیا کہ جو بچے اس وقت ٹیسٹ میں اچھے آئے تھے، انہیں گریک لیٹن سکھائی گئی تھی، انہیں عملی زندگی میں دوبارہ انگلش سیکھنا پڑی، تو مجھے تو پہلے سے بہت اچھی آتی تھی، تو میں عملی زندگی میں ان سے ایڈوانس ہو گیا، انہیں دوبارہ سے یہ چیزیں سیکھنے میں تھوڑا اور وقت لگا، اور انگلش کا جو ان کے نالج تھا اور جو کانفیڈنس تھا اس کی وجہ سے وہ ایک بہتر معاشرتی شخصیت بنے، اور اسی بہتر معاشرتی شخصیت کی وجہ سے وہ ایک بہتر سیاستدان اور کامیاب سیاستدان بھی بن گئے، اور جس کے نتیجے میں وہ برطانیہ کے وزیر اعظم بھی رہے۔ تو جب وہ وزیر اعظم بنے تو وہ کہتے ہیں کہ میں باعث ہوں، یعنی میں متاثر ہوں انگلش سیکھنے کے حوالے سے، کہ جو نہیں سیکھے گا اس کو تو کوڑے بھی مارے جائیں گے، اس کو سزا بھی دی جائے گی، اور باقی لینگویجز جو ہیں وہ آپ انگلش سیکھنے کے بعد سیکھیے اعزاز کے طور پر اگر سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی اتنی امپورٹنس نہیں رہی ہے، لیکن انگلش جو لینگویج ہے اس کو سب سے پہلے سیکھیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے کوسچنز کی طرف۔ سوال نمبر 1 اس کا ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان سے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں امتحان میں جو کہ انہیں نہیں آتے، اور ان سے وہ نہیں پوچھے جاتے جو انہیں آتے ہوتے ہیں، کیا یہ شکایت درست ہے؟ تو یہ جواب اس کا ہے کہ کمپلینٹ جو ان کی شکایت ہے از ناٹ جسٹ، وہ درست نہیں ہے، انصاف پر مبنی نہیں ہے، اور یہ کمپلینٹ عموماً ڈل اسٹوڈنٹس کی ہے، ایسے اسٹوڈنٹس جو ساری چیزیں تیار نہیں کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں تیار کی ان میں سے کچھ نہ آیا تو ان کا خیال تھا کہ وہیں سے سوال آنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے یاد کیا، تو اس لیے
آپ اس کے آنسر میں کر سکتے ہیں the complaint is not just, it is the complaint of dull students. پھر سوال نمبر 2 جنرل کوسچن ہے کہ آپ کے ایگزامینر آپ سے کیسا سوال پوچھتے ہیں, مشکل یا آسان. تو ہم تو پیپر میں دیکھتے ہیں کہ آسان سوالات بھی ہوتے ہیں اور مشکل بھی ہوتے ہیں. تو ایزی اینڈ ڈیفیکلٹ بوتھ, ہمارے جو ایگزامینرز ہیں وہ ہم سے آسان بھی پوچھتے ہیں اور مشکل بھی پوچھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشکل سوالات ہیں وہ زیادہ جو ذہین طلباء ہوتے ہیں, محنتی طلباء ہوتے ہیں, ان کے جوابات دے کے وہ مارکس میں اچھے آ جاتے ہیں. تو امتیازی صلاحیت پہچاننے کے لیے بھی مشکل سوال شامل کیے جاتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے کہ پیپر جو ہے وہ کیوں اٹیمپٹ نہ کر سکا اچھے انداز میں چرچل. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ہیڈ نو نالج اباؤٹ لیٹن اینڈ میتھمیٹکس, کہ اسے لاطینی اور ریاضی جن چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا اس کے بارے میں نالج نہیں تھا, تو اس وجہ سے وہ ان کے جوابات نہیں دے سکا, اس لیے وہ پیپر اچھا نہیں کر سکا. پھر سوال نمبر 4 ہے کہ اس نے پیپر اٹیمپٹ کیسے کیا, پیپر حل کیسے کیا. تو بیڈلی, برے طریقے سے حل کیا. لکھا کیا اس نے ایک تو اپنا نام لکھا اس نے, دوسرا کوسچن 1 اور اس کے گرد 1 کے گرد ایسے بریکٹ لگا دی, پھر اس کے بعد ایک سیاہی کا نقطہ گرا, ایک پلاٹ, اور پھر سم ڈرٹی مارکس, کچھ مزید ایسے سیاہی کے نشانات پیپر پہ لگے. تو یہ وہ پیپر تھا جو اس نے حل کیا. سوال نمبر 5 ہے کہ وہ جو وہاں پر ہیرو میں رہا تو یہ اس کا فائدہ ہوا, گین تھا یا لاس تھا. تو یہ گین تھا اس کے لیے لاس نہیں تھا. اٹ واز اے گین, یہ فائدہ تھا. اور اس فائدہ کیا ہوا کہ ہی گاٹ سکسیس ان لائف, زندگی میں اسے کامیابی ملی. پھر سوال نمبر 6 ہے کہ جو اس نے 3 سال وہاں پہ گزارے ہیرو میں, اس کا اسے کیا فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ اس نے انگلش کو مکمل سیکھ لیا, لرنڈ انگلش تھارولی مکمل طور پر, جس نے ہیلپ کی اس کی ان ہز پریکٹیکل لائف, اس کی عملی زندگی میں اس کو مدد ملی. سوال نمبر 7 ہے کہ ہاؤ دا نالج آف انگلش اسٹینڈ ہم ان گڈ اسٹیڈ, اسے اچھے مقام پر کیسے کھڑا کیا انگلش کے نالج نے. تو اسے ایسے کیا کہ ہی فیسڈ نو ڈیفیکلٹی, اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی ڈیلی افیئرس میں, اور بیکیم اے سکسیسفل پولیٹیشین, اور وہ ایک کامیاب سیاستدان بن گیا. اسٹوڈنٹس کے لیے میری ایک رائے اور بھی ہے. سوال نمبر 5, 6 اور 7 میں اسٹوڈنٹ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ تینوں سوال ایک ہی چیز پر بیس کرتے ہیں کہ انگلش کے نالج نے اس کی کیسے ہیلپ کی, عملی زندگی میں ہو یا عام زندگی میں اس کی کیا ہیلپ ہوئی, تو یہ فائدہ تھا یا نقصان تھا, مقام حاصل کرنے میں کیا ہوا. تو ان تینوں کو جوابات کو آپ ایک, تینوں میں سے کوئی بھی ہے تو آپ سینس ایک ہی رکھ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوا, اسے فائدہ ہوا, وہ کامیاب سیاستدان بنا. سوال نمبر 8 اور آخری سوال ہمارا آج کا اس سبق کا ہے کہ چرچل کے خیال میں یہ ہے کہ انگلش ضروری ہے. آپ اس کے خیال سے اتفاق کرتے ہیں کہ انگلش ضروری ہے, یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ گریک اور لیٹن جو باقی زبانیں وہ بھی سیکھنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ انگلش جو ہے اسی پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ انگلش از این انٹرنیشنل لینگویج. یہ سچ ہے, چرچل نے جو کہا کہ انگلش از امپورٹنٹ, یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس وقت پوری دنیا میں یہ زبان سمجھی جاتی ہے. اور لیٹن اور گریک جو ہے ان کو مزید امپورٹنس نہیں ہے. اگر تو علمی لحاظ سے دیکھا جائے, اگر لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے دیکھا جائے, تو لیٹن اور گریک جو ہے اس طرح سے اب استعمال میں رہنے والی زبانیں نہیں رہی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ English is important and Latin and Greek are no more important now. So we have to work on English now. So یہ تھا آج کا ہمارا سبق, جس میں ہم نے فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو میں چرچل کے جو تجربات تھے ان کے بارے میں سیکھا. بس